قبرستان جانا بہت اچھی طرح سے سمجھیں، بہت اچھی طرح سے سمجھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو عمل جس طرح سے ثابت ہے اسی طرح سے ادا کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو عمل جس طرح سے ثابت ہے اس کو اسی طرح ادا کرنا سنت ہے، اس سے آگے بڑھنا خلاف سنت۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس رات کو قبرستان تشریف لے گئے، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اس رات کو قبرستان جانے کو لازم سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں قبرستان میں جا کر کیا عمل کیا ہے؟ مردوں کے لیے استغفار فرمایا، بخشش کے لیے دعا فرمائی۔ آپ جائیں، زندگی میں ایک مرتبہ جائیں، گاہے بگاہے جائیں۔ پچھلے سال گئے تھے، اس سال چھوڑ دو، 2 سال گئے، تیسرے سال نہ کر دو، کبھی گئے کبھی نہیں گئے۔ لازم مت سمجھو، جو چیز لازم نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم اور فرض کا درجہ دینا۔ عشاء کی نماز فرض وہ اس نے نہیں پڑھی، اگلے دن فجر فرض وہ اس نے نہیں پڑھی، لیکن رات کی قبرستان میں گیا، اس نے پتیاں بھی ڈالی اور اس نے جناب چادر بھی چڑھائی اور اس نے پھولوں کا بھی چھڑکاؤ کیا۔ مجھے بتاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتلائے ہوئے عمل سے آگے کیوں بڑھا ہے؟ یہ اسی کا نام بدعت ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے دین کے اندر ایسی بات کہی، ایسی بات کی جس کو میں نے نہیں بتایا، نہیں کیا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ نہیں قبول ہوگی تم سے۔ اس لیے سنت پر آؤ، استغفار مردوں کے لیے جا کے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے تو جاؤ۔ مردوں کو جانے کا حکم ہے، خواتین کو نہیں۔ اس قدر مجمع لے کر جانا کہ بچے اور بوڑھے اور بچے اور عورتیں، اور وہاں اختلاط، اور وہاں پھر جناب پھول، اور جناب وہاں پتیاں، اور پھر وہاں چادریں، اور پھر وہاں چھڑکاؤ پانی، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی بھائی۔ جتنا مجھے اور آپ کو اپنے عزیزوں سے پیار ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے کہیں زیادہ اپنے مرحومین سے پیار تھا، اس سے کہیں زیادہ ان کو اپنے مرحومین سے محبت تھی۔ آپ کے رفقا جو آپ سے پہلے دنیا سے چلے گئے، آپ کے اعزاء اقربا جو رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا آپ کو ان سے محبت نہیں تھی؟ لیکن آج خرافات میں امت کھو گئی ہے، آج بدعات میں ہم چلے گئے، رسومات میں ہم چلے گئے، اور ان رسومات اور خرافات اور بدعات کو ہم نے دین کا حصہ سمجھ لیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن لو، وہ عمل جو آپ علیہ السلام نے نہیں کیا، آپ کہیں گے ارے نہیں کیا تو ہم نے کر لیا تو ثواب ہی تو ہے۔ ارے نہیں ہے ثواب، جمعے کی 2 رکعتیں پڑھتے ہو، باجماعت ادا کرتے ہو، 4 پڑھ لیں، کیا حرج ہے؟ سارے آپ کہیں گے نماز نہیں ہوئی۔ ہر روز ظہر کی نماز میں ہم آہستہ قرات کرتے ہیں، جمعے کو ہم زور سے قرات کرتے ہیں۔ آج اگر ہم نے آہستہ قرات کر دی، آپ کہیں گے نماز نہیں ہوئی، خلاف سنت ہے نا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایسے نہیں بتایا۔ تو دین کے اندر اپنی طرف سے چیزوں کو مت بڑھاؤ، یہ سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں حوض کوثر پر میں ہوں گا، اور کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو میرے پاس لائے جا رہے ہوں گے، دور سے میرے پاس آ رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا آنے دو، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وضو کیے، اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں، لاؤ ان کو میں پانی پلاؤں۔ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ کے نبی، آپ کو نہیں معلوم، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، انہوں نے بیچ میں رسومات اور بدعات ڈال دی تھی۔ تو میں کہوں گا سحقن لہم، تباہی ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے، لے جاؤ ان کو جہنم میں، مجھے ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے ایک عمل ہے
رات کو قبرستان جانا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں ساری زندگی میں آپ ایک مرتبہ گئے، تو اس کو التزام نہ سمجھے، اور وہاں جا کے صرف استغفار کرنا ہے، باقی دیگر خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں بتا چکا ہوں تفصیل سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، بجائے ثواب کے گناہ کما کر لائیں گے۔ اگر وہ خرافات اختیار کی ہیں تو پھر بجائے ثواب کے گناہ